جی السلام علیکم سب کو. اور آج یہ لائیو تھوڑا سا مختلف ہے عام لائیوز کے مقابلے میں، تو میں تھوڑا دیر انتظار کروں گی اگر کچھ جوائن کرتے ہیں. زیادہ ہمارا یہ ظاہری بات ہے ابھی سردیوں کی چھٹیاں ہیں اور بچے بھی جو ہیں گھر پر ہیں. میرے اپنے بچے بھی گھر پر ابھی ادھم مچا رہے ہیں، تو سوچا کہ اور تو اپڈیٹس ہوتی رہیں گی، مگر دیکھتے ہیں کہ کوئی اگر فارغ ہے جوائن کرنے میں، ورنہ بعد میں بھی یہ دیکھا جا سکتا ہے ہائی لائٹس میں. جی ٹیس السلام علیکم، سو گلیڈ یو کوڈ جوائن. اور آج میں بس انسٹاگرام لائیو کا آج مقصد جو ہے وہ تھوڑا مختلف ہے. ہمارے عام جو لائیوز ہوتے ہیں اس میں میرے مینلی جب اردو کو شروع کیا تھا، جو ویب سائٹ ہے میری، اس پہ ہم نے اردو کی چیزوں کے معاملے میں اس سے شروع کیا تھا، تو اسی کے بارے میں تھوڑا بات کرنا چاہوں گی. اردو کو جو تھا اس کا مقصد اردو میں ہی اپنی بات چیت کو لکھنے کے عمل کو اور اپنا اردو سمجھنے کے عمل کو بہتر کرنے کی کوشش تھی ایک. تو اب اس کو تقریباً 1 سال ہو چکا ہے اردو کوف کو شروع ہوئے ہوئے. تو مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ اس دوران اس سفر میں بہت سے لوگ مجھے ملے ہیں اور بہت حوصلہ بڑھانے والے ملے ہیں جو اردو کے بارے میں بہت پیشنیٹ ہیں، اردو کے بارے میں بہت کرنا چاہتے ہیں، کچھ سیکھنا چاہتے ہیں، کچھ آگے بڑھنا چاہتے ہیں. تو انہی کے حوصلے سے مجھے جو ہے بہت کچھ چیزیں بنانے کا، کچھ آئیڈیاز دماغ میں آئے، کچھ کوشش کی، خود بھی کوشش کرے شروع کرنے کی. تو کتاب سے تو آپ واقف ہوں گے، الف ب پ کی کہانی. جن لوگوں نے نہیں دیکھی، یہ لنک اس کا ہے میرے بایو کے اندر بھی. اب پچھلے چند دنوں میں مصروفیت رہی تو میں نے یہ کیا ہے کہ اردو میں ان چیزوں کی کوشش کی ہے، بارے میں سوچا ہے جو کہ بطور والدین یا جو اردو سیکھنے والے ہوتے ہیں، جن کو ریسورسز چاہیے ہوتے ہیں، ان کے لیے اپنی ویب سائٹ پر ایسی جگہ رکھنی ہے کہ جس میں وہ ایک جگہ پر ہر چیز لے سکے. ہر چیز سے مراد یہ ہے کہ بیسکس، کیونکہ میں خود بھی ابھی سیکھ رہی ہوں، وہ خود بھی کسی بھی طرح سے ماہر نہیں ہوں، ایکسپرٹ نہیں ہوں، بلکہ خود بھی میں سیکھ رہی ہوں کہ بچوں کے لیے کس طرح کی چیزوں کو ہم آسانی سے ان کے لیے ایکسیسیبل رکھ سکتے ہیں کہ ان کے لیے اردو میں ایٹ لیسٹ حروف کرنے آسان ہو جائیں. تو یہ کتاب جو لکھی تھی اس کے اندر اس میں یہی دونوں چیزیں تھیں کہ ہم نے اردو کے جو حروف ہیں وہ ایک اردو کی کہانی ایک طرف ہے اس میں، اور اس میں جو انگلش اور رومن اردو جسے ہم کہتے ہیں وہ دونوں دوسری طرف ہیں، تاکہ ہم جن لوگ بالکل جو شروع میں پڑھ رہے ہیں، ان کو کتاب کے بارے میں زیادہ نہیں، اردو کے بارے میں، حروف کے بارے میں نہیں پڑھا، وہ پتہ وہ اس سے سیکھ سکیں اور آرام سے سیکھ سکیں. اور اروپا کو بھی ہیلو. پھر آخر میں اس کے کوڈ دیا ہوا ہے، اگر آپ کتاب کے اندر QR کوڈ کو اپنے کیمرے فون کے کیمرے سے اسکین کریں تو آپ کہانی کی ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں، تاکہ بچوں کا اس میں انٹرسٹ رہے. ویسے تو کتاب بہترین طریقہ ہے کوئی بھی حروف تہجی یا کوئی سی بھی لینگویج سیکھنے کے لیے کتاب بہت ضروری ایک عمل اس کے لیے ہوتا ہے سکھانے کے لیے. تو یہ میں نے اپنی ویب سائٹ اردو کوف پہ ڈال دی ہے، اور ابھی بلکہ ایک سیل اناؤنس کی ہے، تاکہ جو لوگ جن لوگوں کو اس کو حاصل کرنے میں کچھ مسئلہ ہو رہا ہے، میرے پاس کچھ کاپیز ہیں جو میں چاہ رہی ہوں کہ انہیں ڈسکاؤنٹڈ پرائس پر لوگوں کے لیے اویلیبل کروں، تو وہ میری ویب سائٹ پر موجود ہیں. ساتھ ہی میں نے چند ایک دنوں پہلے چند فلیش کارڈز بھی میں نے بنائے تھے. کچھ عرصہ ہو گیا ایکچولی اس کو بنائے ہوئے، مگر میں نے تو ایکچولی ان کو باقاعدہ لیمنیٹ کر کے اپنے بچوں کے ساتھ بہت سی ایکٹیویٹیز بھی کی ہیں. ان کے ساتھ پلے ڈو کے ساتھ آپ کھیل سکتے ہیں اور مختلف طریقے سے کر سکتے ہیں. تو یہ جو ہیں یہ بھی میری ویب سائٹ پر اب موجود ہیں، اور اس کا لنک میرے بایو میں موجود ہے. اور ان حروف کا بھی یہی فائدہ ہے کہ یہ آپ چاہیں تو پورا ایک صفحہ ہوگا، اس کی مرضی، آپ جس کو پورے صفحے کو استعمال کرنا چاہیں یا الگ الگ کاٹ لیں. تو یہ میں نے اپنی اس پہ ویب سائٹ پہ بنائے ہیں. ساتھ میں یہ رنگوں کا بھی ایک چارٹ اس میں ہے، اس میں انکلوڈیڈ ہے، جس کو آپ میری ویب سائٹ سے لے سکتے ہیں. ایک اور بہت مجھے ایک اچھی چیز لگی تھی کہ ہم نے ایک اور جو ہمارا پروجیکٹ ہم نے کیا ہے، میں نے اپنے فرینڈس کی انپٹ وغیرہ سے، وہ ہے اردو کے حروف کی ورک بک، جو کہ کتاب کے ساتھ ہی آپ چاہے تو الگ، مطلب اس کو الگ بھی استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کو شپنگ وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے.
اس کتاب کے لیے، اس ورک بک کے لیے آپ کو صرف شپنگ وغیرہ کے بغیر آپ صرف اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں گھر پہ. تو یہ میں نے ایکچولی پرنٹ کرائی تھی تاکہ میں دکھا سکوں کہ یہ کیسا ہے. تو اس تھینک یو ٹیس. اینڈ یہ جو ورک بک ہے اس میں یہ تو میں نے کتاب کی صورت میں اس کو کیا ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں تو اس میں جیسے یہ پہلا جو ہے اس میں اگر یہ صفحہ آپ خالی پرنٹ بھی کرائیں تو میں نے اپنے بچوں کے ساتھ یہی کیا ہے کہ الگ الگ صفحے جس طرح ایسے پرنٹ کر کے ورک بک کے ڈیجیٹل ڈاؤن لوڈ ہے تو آپ خریدیں اسی وقت آپ کو مل جائے گی فائل. اور اس میں آپ کا یہ جو پلاسٹک سلیوز ہوتے ہیں ان کے اندر اگر آپ اس کو رکھ لیں، اس میں ڈال لیں، سوری الٹا ہو گیا اس کو ایسے کرنا، میرے بچوں کو بہت مزہ آتا ہے اس میں کر کے ایکچولی، کہ ہم اگر ان میں شامل کریں، ان کے اندر ڈال کے اس کو اگر آپ دونوں کر سکتے ہیں. آپ ایک تو ان کے اندر جو املا ہیں الفاظ کے نیچے ان کے ذریعے بچے فونکس کے ذریعے پڑھ سکتے ہیں جن کو ہم صوتی طریقہ کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ اس پر ٹریسنگ کی پریکٹس کر سکتے ہیں. اور ایک ہی دفعہ پرنٹ کریں تو ملٹیپل بار بچے اس کو کر سکتے ہیں. تو یہ مجھے بہت ایک لگا کہ میں کنوینئنس ہونی چاہیے، جو لوگ چاہتے ہیں کہ بھئی ہم بار بار نہ پرنٹ کریں، ایک ہی دفعہ پرنٹ کریں اور استعمال ہو جائے. تو بہت شکریہ ٹیس اگر آپ چیک آؤٹ کرنا چاہیں. اور ایک اور بہت اہم جو میرا خیال ہے چیز ہے جو میں نے بہت ایکسپیریمنٹل بنائی ہے، مگر مجھے تھا کہ مجھے ایک چیز ایسی چاہیے. ابھی پچھلے دنوں ہم نے جب ایک انسٹاگرام لائیو پہ بات کی تھی، اس میں جرنلنگ کے بارے میں بات کی تھی، تو میں نے اور سنبل نے ہم نے کہا تھا کہ ہم مختلف طریقے سے جرنل کرتے ہیں. اور جو میرا جرنلنگ کا جو مقصد تھا وہ تھا اردو میں لکھنا، کیونکہ اردو میں مجھے لگتا تھا کہ میری خود کی اپنی جو سوچیں ہوتی ہیں اردو میں، جو الفاظ ہوتے ہیں، جملے ہوتے ہیں، ان کا بالکل مختلف اسٹرکچر ہوتا ہے، اور ان کو کرنے کے لیے مجھے لگا کہ اردو میں لکھنے کے لیے کوئی نہ کوئی ایک چیز ہونی چاہیے. تو میں نے تو ایک انگلش ہی جرنل میں لکھنا شروع کیا اور اس کو اردو کے طریقے سے لکھا، لیکن ہمیشہ الجھن ہوتی تھی کہ اردو میں ہونا چاہیے کچھ. تو اردو کے مقصد کے لیے پھر میں نے ایک پچھلے دنوں میں ایک بہت لمیٹڈ کوانٹٹی میں بہت ہی ایکسپیریمنٹل طریقے سے اور تھوڑا ڈرتے ڈرتے جو ہے یہ اردو کا ایک جرنل بنایا ہے. تو یہ جرنل ابھی فی الحال صرف یو ایس میں ہے، بہت لمیٹڈ اماؤنٹ میں نے بنایا ہے کیونکہ میں صرف ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھنا چاہ رہی تھی کہ یہ کیسا جاتا ہے. مگر اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ اردو کی طرح سے رائٹ سائڈ سے کھلتا ہے، اور اس کا یہ ہے کہ کاغذ کی کوالٹی اچھی ہے، اور ساتھ میں کاغذ اس طرح ہے کہ اس پہ چھوٹے چھوٹے سے ڈاٹس بنے، ڈاٹ گریڈ جنہیں ہم بلٹ جرنل کے لیے استعمال کرتے ہیں، ان کے لیے ہے یہ. تو اب اگر اس میں ہم اس کا مقصد یہ تھا کہ اس میں آپ بہت سے ڈیزائن بھی بنا سکتے ہیں. جیسے اگر آپ چاہیں تو چکور بنا کر آپ پوری لسٹ بنا سکتے ہیں، اس میں ٹو ڈو لسٹ اگر آپ نے بنانی ہے، اگر آپ نے اس طرح استعمال کرنا ہے، یا پھر آپ چاہیں تو ایک ہفتے کا دن ہے، آج کی تاریخ لکھ کے چند لائنز آپ لکھیں اور آپ نے پھر ایک لائن ڈال دی اور اگلے دن کے لیے پھر وہ شروع کر دیا. تو اس کو کرنے کے بہت مختلف طریقے ہیں جس کی وجہ سے میں نے یہ سمپل سا فارمیٹ چوز کیا. ڈیزائن میں نے اس کا خود کیا ہے، خود اس کا جو کور آرٹ وغیرہ خود بنایا ہے میں نے تو پروکریٹ کے اوپر. تو مجھے کافی مزہ بھی آیا اس کو ڈیزائن کرنے میں، لیکن یہ زیادہ ہیں بھی نہیں، میری ویب سائٹ پر بھی اویلیبل ہیں اور یو ایس میں شپ کر رہی ہوں. اگر آپ کو چاہیے تو مجھے ضرور بتائیے گا. اگر آپ کو انٹرسٹ ہے جرنل میں یا ویسے کسی چیز میں انٹرسٹ تو بھی ضرور بتائیے، کیونکہ میں خود بھی اس بارے میں دیکھ رہی ہوں کہ اور کیا اردو میں ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں جو ہمیں اردو کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے میں ہمارے لیے آسانی کریں. تو جرنل میرے خیال میں کافی اچھی ایک چیز ہے جو کہ میرے لیے تو بہت کارآمد رہی ہے، اور بہت بالکل بھی فاسٹ نہیں ہے، بالکل بھی ٹیکنالوجی کی ضرورت نہیں ہے، بالکل پینسل پیپر کے ساتھ اور اپنی پسند کے کلرز یا مارکرز کے ساتھ آپ اس میں بنا سکتے ہیں جو چاہے. اور مقصد یہ ہے کہ آپ کی جو اندر ایک تخلیقی صلاحیت ہے اس کو تھوڑا سا شوق، اس کو تھوڑا سا فائدہ ہو اور تھوڑا سا اس کو استعمال کرنے کی آپ کو تھوڑی عادت ہو، کیونکہ مجھے تو بہت اسی طریقے سے مجھے لگتا ہے دماغ میں بہت سے راستے نئے کھلے ہیں. تو امید ہے آپ کے لیے بھی یہ آپ کو پسند آئے گا. اور اردو میں آپ ایسے کیا چیزیں چاہتے ہیں جو کہ آپ کے لیے ہوں، تو اس کے بارے میں مجھے ضرور سوچ کے بتائیے کہ آپ کے خیال میں اردو میں اور کیا چیزیں ہونی چاہیے. اگر آپ کو نہیں معلوم تو بتاتی چلوں کہ میری ویب سائٹ urducove.com جو ہے وہ 1 سال سے تقریباً ایکٹیو ہے، اور اب اس میں بلاگز بھی ہیں اردو میں بھی اور انگلش میں بھی. وہی بلاگ اردو میں ہوتا ہے جو انگلش میں بھی ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ ایک فری ریسورس لائبریری بھی اس میں ہے. اس میں چند ایک گیمز ہیں، چند ایک اور مصروفیات ہیں جو آپ کر سکتے ہیں. تو urducove.com جو میری ویب سائٹ تھی جس کی وجہ سے میں نے انسٹاگرام شروع کیا تھا، وہ دونوں چیزیں وہ ابھی موجود ہیں اس پر، اور اس میں ریسورس لائبریری جو ہے وہ اس میں ابھی بھی سب کچھ جو ہے وہ اویلیبل ہے. آپ کو صرف سائن اپ کرنا ہوگا اپنے ای میل کے ساتھ، تاکہ آپ کو
اس کا پاسورڈ مل جائے اور آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. مگر یہ چیزیں جو ہیں یہ میری شاپ کے اوپر موجود ہیں کیونکہ ان پہ مجھے زیادہ محنت بھی کرنی پڑی ہے اور اٹ کاسٹ منی ٹو کریٹ تھنگس. مفت میں نہیں بنتی, ظاہری بات ہے, آپ وقت بھی لگاتے ہیں, ریسورسز بھی لگاتے ہیں. اور میں چاہتی ہوں کہ ہم سب جو ہے اردو کے حوالے سے اس سلسلے میں کام کریں کیونکہ اردو میں مٹیریل کی بہت بہت کمی ہے ابھی بھی. اگر آپ بچوں کے لیے کچھ لینا چاہتے ہیں تو پاکستان کے علاوہ اگر آپ باہر کہیں بھی ہیں تو آپ کو اردو میں کچھ بھی ایکٹیویٹی کرانی ہوگی تو یا تو آپ خود ہاتھ سے کچھ بنا رہے ہوں گے یا آپ کسی اور چیز کی کاپی کر رہے ہوں گے. تو اس وجہ سے میں چاہتی ہوں کہ ہم اس چیز کو تھوڑا سا ایک مختلف طریقے سے لیں کہ ہم اس میں کریٹو طریقے سے اپنے صرف ٹرک آرٹ یا کور آرٹ یا اس طرح کی چیزوں میں تک محدود نہ کریں مگر بلکہ اس کی بجائے اردو کو اپنائیں. اور جس طرح ہم انگلش کے لیے چیزوں میں بچوں کو سکھا رہے ہوتے ہیں, ایکٹیویٹیز کرا رہے ہوتے ہیں, تو اردو میں بھی کم از کم حروف تہجی کے حد تک تو ہمیں اتنی تو ہم سمجھ بوجھ ہے ہی کہ ہم کر سکتے ہیں. میرا نہیں خیال اس میں زیادہ محنت چاہیے مگر ٹیکنالوجی ظاہری بات ہے کئی لوگوں کے لیے مشکل ہوتی ہے تو اس لیے میں سمجھ سکتی ہوں کہ کئی لوگوں کو اس میں جھجک ہوتی ہے اردو میں ٹائپ کرنا, اردو میں لکھنا, اردو میں کچھ کریٹ کرنا. تو مقصد میرا یہی ہے ان چیزوں کی وجہ سے کہ ایک چیز بنی بنائی آپ کو مل جائے جو کہ آپ کے لیے امید کرتی ہوں کہ آپ کے لیے کارآمد ہوگی, آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی. اور آئندہ بھی آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا, آپ کی رائے کا, آپ کے کامنٹس, آپ جو سوچتے ہیں, آپ کے خیال میں کیسی چیزیں ہیں ضرور بتائیے اور اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا, انتظار رہے گا. آج کا آئی جی لائیو یہیں تک اور آئی تھنک اگلا ہم شاید جنوری میں انشاءاللہ ریزیوم کریں گے. تو ہیپی ہالیڈیز سب کو اور اللہ حافظ.